اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عاشوراء کے اس ٹاپک کو صحیح خیر و عافیت اور صحیح پیغام کے ساتھ آپ تک منتقل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یاسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعنا۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور حق کی اتباع کرنے والوں میں سے کر دے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا واجتنبنا بہ۔ اے اللہ، ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹاپک جو ہم آج شروع کر رہے ہیں، یہ اس ٹاپک کا آج تیسرا پارٹ ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے دو پارٹ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو ہسٹری سمجھ آئے محرم الحرام کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل اگر آپ سبسکرائب کیے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس عاشوراء کے تمام ہی ٹاپک آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ اچھے طریقے سے جیسے جیسے ویڈیو آتی جائے گی آپ اسے دیکھتے جائیں گے، اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا، کیونکہ اس تمام ٹاپک کے اندر ہم نے تمام باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ خلافت کا دور اور اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی اہمیت، اس میں کی جانے والی نفلی عبادات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کون کون سے ہسٹری میں کام ہوئے، یعنی محرم الحرام ہمارے ہاں کیوں اہمیت کا حامل ہے، اور شہادت حسین اور یوم عاشوراء میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے یا اس شہادت کی جو وجہ ہوئی، ان تمام ہی ہسٹریز کو یہاں پر ہم انشاءاللہ عز و جل بیان فرمائیں گے۔ تو آئیے اپنے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم محرم الحرام کے بارے میں ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ کیلنڈر میں پہلا مہینہ کیسے ہوا، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور کون کون سے نبی تھے جن کے ساتھ اس محرم الحرام کی 10 تاریخ کے اندر، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اہم واقعات پیش آئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محرم الحرام ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کے بارے میں جہانوں کے بادشاہ نے حکم دیا، فَلَا تُظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ آیت سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں آئی۔ محرم کے لغوی معنی کو جانیں تو اس کا معنی حرام کیا گیا، یعنی مقدس اور ممنوع، عظمت والا اور احترام کے قابل والا مہینہ، جس میں آپ کو تمام ایسے کام جو شرع کی پابندی میں منع کیا گیا وہ حرام کر دیے گئے۔ اسلام کی آمد سے پہلے محرم الحرام اور دیگر 3 ماہ حرمت والے تھے، چونکہ یہ 3 مہینے حج کے تھے، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا مہینہ شروع ہونے والا تھا وہ عمرہ کے لیے مخصوص تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مہینوں کے اندر جنگ بندی کا حکم دے دیا اور امن قائم ہو جانے کے بارے میں کہا۔ محرم الحرام کو رب العزت نے حرمت و تعظیم کے لائق قرار دیا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یوں تو سال میں 365 دن ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا ان دن کو ہم ایام اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن۔ یعنی ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے انعامات عطا فرماتے ہیں، جب وہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ ان میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم الحرام ہے جو اسلامی سال کا مہینہ ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کاموں کو روک دینے کا حکم دیتا ہے، یعنی جنگ بندی کر دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ محرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ناظرین کرام خاص مہینہ ہے، یعنی یہ خاص مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہے،
بلکہ جب سے زمین و آسمان بنے اس وقت سے ہر خاص واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خاص انعام تھا اسی مہینے سے اس کی تاریخ وابستہ ہے۔ اس کی عظمت کے پیش نظر ابتدائے اسلام میں روزے کو فرض ٹھہرایا گیا۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد اگرچہ اب اس روزے کا رکھنا فرض تو نہیں البتہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس کے بہت سی جو انعامات ہیں اور فضیلتیں ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیں کہ ایک روزے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مہینے کی حرمت اور عظمت کا اس طرح سے خیال کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کا حکم دیا، یعنی اس طرح سے اس کا خیال رکھیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انعامات عطا فرمائے۔ عاشورہ عشرہ کی جمع ہے اور اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات فرمائے، اور یہ انعامات ناظرین کرام انبیاء کرام کی دعوت کے آغاز سے ہوئے، یعنی انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز نوح علیہ السلام سے چونکہ ہوا، اور جب لوگوں نے ان کا جینا مشکل کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے نجات دینے کے لیے محرم کا ہی انتخاب فرمایا، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محرم میں انہیں بچا لیا، اور وہ کشتی جب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تو وہ دن بھی محرم الحرام ہی کا تھا۔ تو یہاں پر یہ واقعہ درج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ سے انہیں نکالا تو وہ دن بھی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ اس طرح یہ مہینہ سیدنا یونس علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ظاہر کرتا ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا زندہ رہنا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر تکلیف دہ تھا۔ اس عرصے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جستجو کی، اور ان کی ایک بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے، اس کو بھی یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مچھلی والے نے جب یاد کیا، جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، پس اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے پھر ہمیں اندھیروں میں پکارا۔ تو کیا پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے سوا اے اللہ پاک کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں، اور ہم ظالموں میں سے ہیں جنہوں نے کہ یعنی میں ظالموں میں سے ہوں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں جیسے کہ میں نے پڑھ کے سنائی بھی فاستجبنا لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، یعنی ہم نے اسے مومنوں میں سے کر دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے اتنی دعا کی اور یہ تسبیح کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے اندر ان کی قبولیت کو مہر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب نمرود سے مقابلہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ بھی مہینہ محرم ہی کا تھا، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں یہ آیت نازل قُلْنَا یا نارو کونی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، یعنی انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسے زندہ رکھو، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی بن جاؤ۔ یہ آیت ناظرین کرام سورۃ انبیاء کے اندر نازل کی گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعونیوں سے نجات دی تو وہ مہینہ بھی محرم ہی کا تھا، یعنی یہ دن بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا دن تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ بھی وہ مہینہ تھا کہ محرم ہی کا مہینہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکہ کے کافروں سے سرکشی کے بعد نجات عطا فرمائی اور مدینہ میں آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا تو وہ بھی مہینہ محرم ہی کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ تو
انعامات کا بہت بڑا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، ہجرتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ آپ کو میں نے اس کی فضیلت بتا دی کہ ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کے پچھلے پورے سال کے گناہ الحمدللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی ہجرت کے بعد جب آپ گئے مدینہ میں تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں کے یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہا کہ ان سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ ہماری نجات کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن فرعون سے ہمیں نجات دلائی گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ کے ساتھ موافقت رکھنے کہ ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ نے خود پھر دوبارہ یہ روزہ بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اعلان کروایا کہ اب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا، یعنی پہلے یہ فرض تھا، لیکن جب عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، رمضان کے روزے فرض ہوئے، تب عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا۔ تو آپ نے کہا کہ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی یہ مستحب عمل ہو گیا، اگر رکھیں گے تو اس کے اوپر فائدہ اور نہ رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی حیات کا آخری محرم تھا تو آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے محرم میں انشاءاللہ عز و جل میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، لیکن حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، لہٰذا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہمیں بھی چاہیے، یعنی چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی تھا اور صحابہ کرام نے اسے اپنا معمول بھی رکھا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس روزے کو رکھیں۔ البتہ یہ فرض نہیں ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس روزے کی اگر فضیلت دیکھیں تو وہ میں نے آپ کو بتا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب حدیث کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں میں افضل محرم کے روزے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد اگر افضل رات بتائی تو وہ تہجد کی نماز بتائی، اور یہ حدیث مسلم شریف میں 2755 نمبر پر لکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بھی مسلم شریف میں 2746 نمبر پر لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اس رمضان کے مہینے اور کسی دوسرے دنوں کے درمیان اتنی فضیلت کے ساتھ روزے کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج ہم الحمدللہ اس ٹاپک کے بارے میں جان چکے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کون کون سے خاص واقعات پیش آئے، اور اس کے ساتھ ہم نے محرم کے روزے کی فضیلت بھی جان لی۔ انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی آگے اسی ٹاپک کے متعلق نفلی عبادات اور کون کون سے کام کیے جا سکتے ہیں محرم الحرام کے لے کر حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔